سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یقیناً آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حدیث رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ سوچ سمجھ کر بولو۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ 3 بندوں کی دعا رد یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ مہمان کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے اعضاء نور سے چمکتے ہوں گے۔ جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہتا ہے وہ وضو کامل کے ذریعے اس کو بڑھائے۔ والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کھانا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو مار ڈالنا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔